مسافر کے لیے جو اس کی شرعی طور پہ جو قصر نماز ہے وہ کب ضروری ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص مسافر کب بنتا ہے، اور کب اس کے اوپر جو نماز ہے نمازوں کے اندر تقصیر ہوتی ہے، اور کون کون سی نمازوں کی وہ قصر کر سکتا ہے۔ کب ہوتی ہے بندہ کوئی مسافر کب بنتا ہے؟ سفر کے اندر بندہ نکل گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مسافر کب سے بنا ہوں، کون سی نمازیں میرے اوپر قصر ہیں۔ تو اس ضمن کے اندر علماء کرام فقہاء کرام نے جو لکھا ہے وہ کم از کم مسافت سفر، جس کا سفر شروع کرنے سے قصر واجب ہو جاتی ہے، وہ سفر کی مقدار ہے۔ جو انسان اوسط رفتار سے یا اونٹ کی متوسط رفتار سے اپنی طبی ضروریات، لوازمات اور شرعی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ 3 دن میں ان کو طے کرے، ان میں آرام کے وقفے کے ساتھ ساتھ دن کا سفر بھی، رات کا قیام بھی شامل ہے۔ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق مسافت کے مختلف پیمانے بنائے گئے ہیں، اور عہد حاضر کے اندر جو مسافت قصر کا اندازہ ہے وہ انگریزی میلوں سے قائم کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بندہ کم از کم گھر سے نکلتا ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کم از کم 15 دن یا 15 دن سے کم، یعنی جس سفر کے اوپر وہ جا رہا ہے وہ رہے گا۔ اگر اس سے زیادہ کی اس کی نیت ہے پھر تو وہ مسافر کے زمرے میں نہیں آتا، پھر تو وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ 15 یا 15 سے کم دنوں کی وہ نیت کر کے نکلتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو مقدار ہے وہ انگریزی میلوں سے بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم 18 فرسخ یعنی کہ 54 میل شرعی مقدار ہے، جو تقریباً انگریزی میں 98.7 کلومیٹر کے برابر بنتی ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر اس کی کم از کم جو مقدار ناپی گئی ہے فقہاء کرام نے وہ 98 کلومیٹر بتائی گئی ہے، اور 98 کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہی وہ سفر شرعی اور قصر کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر یعنی آپ یہاں سے تقریباً ایک بندہ 98 کلومیٹر میرے خیال میں راولپنڈی سے بھی آگے لاہور کا سفر وہ کرتا ہے تو یہ بن جاتا ہے راستے کے اندر۔ تو اب اس زمن کے اندر وہ جتنی دیر کے لیے بھی اس مقام پہ رہے گا وہ اپنی نمازوں کی قصر کرے گا۔ فرض نمازیں اس کی جتنے بھی ہیں 4 رکعتیں ہیں تو وہ 2 پڑھے گا، 3 والوں کو 3 ہی وہ پڑھے گا، اور اگر اس دوران وہ روزے سے ہے تو روزے کی حالت کے اندر اس کو اختیار اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا روزہ اس کو یعنی شدت پیاس، شدت بھوک اس کو تنگ کر رہی ہے تو وہ اپنے روزے کی قضا بھی بعد میں کر سکتا ہے، لیکن اگر موجودہ حالات کے تناظر کے اندر اس کو اس طرح کی شدت محسوس نہیں ہو رہی تو پھر بغیر کسی عذر کے، بغیر ضرورت کے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔